کشمیر ڈیجیٹل کے ناظرین کو ذوالفقار علی کا سلام۔ آج کے پروگرام ذمہ دار میں ہم گفتگو کریں گے آزاد کشمیر میں کرکٹ کے بارے میں۔ اس کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے کرکٹر سید ادریس گیلانی صاحب کو۔ سید ادریس گیلانی صاحب کشمیر کرکٹ اکیڈمی کے مالک ہیں اور وہ سٹی نیشنل کرکٹ کلب میں کھیلتے بھی ہیں۔ ادریس گیلانی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ تو پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کا جو کرکٹ کا سفر ہے یہ کیسے شروع ہوا، کب شروع ہوا، کس طرح شروع ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان دا نیم آف اللہ دا موسٹ بینیفیشینٹ اینڈ مرسیفل۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ذوالفقار بھائی کہ آپ نے مدعو کیا اور اس بڑے امپورٹنٹ ایشو پہ، کرکٹ اور اس سے ریلیٹڈ چیزوں پہ آپ نے اس کے بارے میں سوچا اور آواز اٹھائی اور اس کے بارے میں سوال جواب کرنے کے لیے مدعو کیا، تو آئی ایم ویری تھینکفل ٹو یو۔ جی آپ بتائیں کہ آپ کا سفر، یہ جو کرکٹ کا سفر ہے، کب شروع ہوا، کیسے شروع ہوا، کس طرح سے شروع ہوا؟ یہ اس طرح ہوا کہ 2011-12 میں ویسے گراؤنڈ جاتا تھا اور واک وغیرہ کرنے کے لیے، اور اس وقت اتنی اچھی کوئی فزیکل کنڈیشن بھی نہیں تھی، بٹ یہ کہ میں نے وہاں دیگر پلیئرز کو دیکھا کھیلتے، بھاگتے، دوڑتے، اور میں نے پھر اس طرح شروع کیا۔ اور شروع میں بڑا مجھے بھی مشکل ہوئی، مسئلہ ہوا، بٹ ود پیسیج آف ٹائم، ہارڈ ورک کے ساتھ، اور پھر میں نے اپنی کلب کرکٹ شروع کی 2012-13 میں، اور آہستہ آہستہ محنت کرتے کرتے تو ایک ٹائم آیا جب میں نے AJK کو بھی ریپرزینٹ کیا، اور یہ اٹ واز 2014-15 کی بات ہے۔ تنویر مغل صاحب اس وقت ایسوسیشن میں تھے، تو میں نے اس وقت بس وہاں پہ جب کھیلا، اور پھر میں نے بڑے مسائل دیکھے۔ ہمارے ہاں کوئی انفراسٹرکچر کا بہت مسئلہ ہے، اور بچوں کا جو سب سے زیادہ پرابلم میں نے دیکھا کہ وہ ان کے پاس جگہ نہیں ہے، وہ سیکھیں کہاں، اور وہ ان کو جانا پڑتا ہے دوسرے سٹیز میں جا کے۔ آپ کو پتہ ہے یہ کھیل بیسیکلی غریب بچہ کھیلتا ہے، چونکہ ہارڈ ورک ہے اس میں بہت زیادہ، اور وہ بچوں کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، اور دوسرے سٹی میں جانے کا مطلب ہے یو نیڈ 40-50,000 منتھلی، ان کا رہنا، کھانا پینا، ساری چیزیں۔ تو یہ جو کرکٹ اکیڈمی کا سفر نہیں، آپ نے اپنی کرکٹ کیسے؟ میں نے مظفر آباد میں ہی شروع کی، اور مظفر آباد میں پہلے کلب کرکٹ کھیلی، پھر بہت سی لیگز کھیلیں، AJK کو ریپرزینٹ بھی کیا، اور اس طرح یہ سفر ابھی بھی میں شوقیہ کھیل رہا ہوں، لیکن یہ کہ اب پروفیشنلی کھیلنا چھوڑ دیا۔ تو یہ بتائیے کہ وہ کیا چیز تھی جس نے آپ کو کرکٹ کی طرف راغب کیا؟ ہاں، یہ بڑا آپ نے اچھا کوسچن کیا ہے۔ مجھے بیسیکلی، میں چونکہ جس فیملی بیک گراؤنڈ سے ہوں، ہم لوگ کو اتنا زیادہ، میری فیملی میں لوگ بھاگ دوڑ کھیلنا یہ اس طرح نہیں تھا۔ گرمی ہے وہ تو وہ گاڑی ہے، اور سردی میں ہیٹر ہے، تو میں نے پہلی بار محسوس کیا، اور مجھے یو بلیو اٹ اور ناٹ، مجھے اٹ ٹک می اراؤنڈ 7 days۔ ایک گراؤنڈ 500 میٹر کا گراؤنڈ ہوتا ہے، اس کا پورا چکر لگانے میں مجھے 7 سے 14 دن لگے وداؤٹ رکے۔ تو بس جب میں نے وہ شروع کیا، مجھے پھر بڑا اچھا لگا۔ پھر اس سے میری ایک تو فزیکل ہیلتھ میں بہت زیادہ امپرومنٹ ہوئی، اور بس پھر وہ کرتے 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 مجھے اور شوق پیدا ہوتا گیا دیگر پلیئرز کو دیکھ کے۔ تو بس پھر یہ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ بھی تھی، اور میرا ہارڈ ورک تھا، تو جس وجہ سے میں نے اچھے لیول پہ کرکٹ کو کھیلا۔ تو یہ بتائیے کہ ابتدا میں آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ ارلی ڈیز میں وہاں کرکٹ کا اصل میں مظفر آباد میں کیا، پورے AJK میں، مظفر آباد تو آپ کہہ لیں کمپیریٹیولی باقی ڈسٹرکٹ سے کافی حد تک بہتر بھی ہے، میرپور کے بعد۔ یہاں پہ سب سے زیادہ آپ کے پاس گراؤنڈ ہے نہیں، ایک گراؤنڈ ہے، اس کے اوپر اتنا لوڈ ہے، جس میں ایون اب تو پولیٹیکل فنکشنز بھی شروع ہو گئے، ہیلی کاپٹرز اٹھتے بیٹھتے ہیں، اس طرح کی چیزیں، اور کرکٹ ہی ختم ہو گئی ہوئی ہے۔ وہ گراؤنڈ کا بہت بڑا ایشو ہے مظفر آباد میں، اور بچوں کے پاس گراؤنڈ ہوگا نہیں تو وہ کھیلیں گے کہاں؟ اکیڈمیز ادھر کوئی پروفیشنل ہے نہیں، ایک یہ ہمارے والی اکیڈمی ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسی اور اکیڈمی نہیں، ایون پورے نہیں۔ جب آپ نے شروع کی، ظاہر ہے اس وقت تو کوئی اکیڈمی نہیں تھی، تو آپ کو ابتدا میں کن مشکلات کی، یہاں کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ اچھا، مجھے لکیلی یہ تھا کہ تھوڑی سی ہمارے پاس جو ہے اپنی کچھ زمین تھی، تو ہم نے یہ اپنے گاؤں میں ایک وکٹ ٹرف کی بنا کے، تو ہم لوگ پریکٹس کرتے تھے، تو وہ کلب ہی پورا وہاں پریکٹس کرتا تھا، اور بس وہ پھر ہم اس وقت یہ کہ وسائل تو تھے نہیں، تو بس ہم ادھر پریکٹس کرتے تھے، اور گراؤنڈ میں پھر میچز ہوتے تھے، اور پھر میں تو چلا گیا تھا اسلام آباد،
میں نے پھر وہاں 2 ایئرز باجوہ کرکٹ اکیڈمی میں نے باجوہ کو جوائن کیا. پھر باجوہ کا آپ کو پتہ ہے بہت بڑا، پاکستان کا بہت بڑا اکیڈمی ہے، اور وہاں یہ محمد عامر بھی وہاں سے ہی آئے. تو وہاں پھر میں نے کافی کچھ سیکھا. پھر جب میں واپس مظفر آباد آیا تو میرے ذہن میں تھا کہ ایک ٹائم میں اس اکیڈمی کو پھر شروع کروں گا، بیکاز ہمارے پاس بچوں کے پاس نا خالی محنت سے کچھ بھی نہیں ہوتا. محنت کے ساتھ آپ کی سکلز کو امپروو کرنا، ہارڈ ورک، وہ پروفیشنل کوچز کا کام ہے. اور جو انفارچونیٹلی ہمارے مظفر آباد میں یا اے جے کے میں ان چیزوں کا کافی فقدان ہے. تو یہ نیشنل سٹی کرکٹ کلب جو ہے جس کے آپ پلیئر ہیں، اس کے بارے میں بتائیے ذرا. جی، یہ سٹی نیشنل کرکٹ کلب یہ ارلی 90s میں شروع ہوا. کافی پرانا کلب ہے، اور اس کلب نے بڑے اچھے پلیئر جو ہے وہ پروموٹ کیے. اور اس کلب کو ابھی ریسنٹلی اس کلب کے 2 لڑکے فرسٹ کلاس بھی کھیل رہے ہیں، اور یہ میری اکیڈمی کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں اور وہ بھی کھیل. اور یہ بہت پرانا کلب ہے، اور اے جے کے ٹاپ 5 کلبز میں سے ایک ہے. فضل محمود بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے اور ڈسٹرکٹ ہوتا ہے، یہ 2 ایونٹ ہوتے ہیں ڈسٹرکٹ لیول پہ. تو یہ الحمدللہ ہم نے کافی ایونٹس جو ہے، فضل محمود 3 ٹوٹل ہوئے، 2 ہم نے جیتے ہیں. تو یہ کلب کرکٹ اور کرکٹرز کو ہمیشہ سے پروموٹ کرتا رہا ہے. اس سے پہلے میں ڈائمنڈ ایک اور کلب تھا، ادھر کھیلتا تھا، لیکن یہ پچھلے 8-9 سال سے میں ادھر ہی ہوں. تو اس کلب کے کتنے لوگ ریجنل، نیشنل یا انٹرنیشنل لیول پر کھیل چکے ہیں، یا وہ کھیل سکتے ہیں یا کھیل رہے ہیں؟ اس سے پہلے تو کھیل جو چکے ہیں وہ تو میرا خیال ہے وہ 20 سے بھی زیادہ ہوں گے. جیسے اب راشد نصیر صاحب ہمارے جو کیپٹن تھے، وہ آزاد کشمیر کے بھی کافی دفعہ کیپٹن رہے، بہت اچھے پلیئر تھے. ماجد خلیل رہے ہیں، ایک ساجد صاحب ہوتے تھے وہ ہیں. ابھی قاضی اربکان فرسٹ کلاس کھیل رہا ہے. ندیم خلیل بہت بڑا نام ہے، وہ ابھی فرسٹ کلاس کھیل رہا ہے، اے جے کے کی ٹیم میں کھیل رہا ہے. تو اس طرح ماشاءاللہ کافی بچے ہیں جو اس کلب نے پروموٹ کیے ہیں. اور بھی کلبز ہیں ہمارے علاوہ بھی 1-2 کلب اور ہیں، وہ بھی بڑے اچھے ہیں، انہوں نے بھی بچے پروموٹ کیے ہیں. تو لیکن یہ ان کا فقدان ہے، کیونکہ وسائل بیسیکلی مسئلہ ہے وسائل کا. اب وسائل اتنے نہیں ہے، کرکٹنگ گیئر اتنا مہنگا ہے، بچوں کو کیسے کریں. تو وہ کچھ کلبز ہیں جو کر سکتے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت، لیکن اس میں مزید بہتری کی ضرورت ہے. تو آپ نے آپ کشمیر کرکٹ کلب، کشمیر کرکٹ اکیڈمی کے مالک بھی ہیں. یہ آپ نے اکیڈمی کب اسٹیبلش کی اور کیا سوچ کے اسٹیبلش کی؟ جی، کشمیر کرکٹ اکیڈمی کا تو بیسیکلی جو آئیڈیا میں نے آئی ٹولڈ یو بیفور کہ میں جب باجوہ گیا تو وہاں میں نے دیکھا کوچز کو سکھاتے بچوں کو، جس طرح ایک پورا ایک ماحول تھا، کیونکہ اس کے بغیر بچہ آگے جا نہیں سکتا. تو وہ میرے ذہن میں تھا، اور میں جب واپس آیا اور یہ افتخار گیلانی صاحب منسٹر تھے اس وقت، تو ان کو میں نے ریکویسٹ کی، اور اسپورٹس ڈپارٹمنٹ نے بڑا تعاون کیا، انہوں نے ہمیں جگہ فراہم کی. اور اگر میں نام نہ لوں، نعیم بسمل صاحب کا زیادتی ہوگی، انہوں نے اس میں بڑا رول پلے کیا، مجھے جگہ الاٹ کی، اور پھر میں نے اپنی مدد آپ کے تحت وہاں اکیڈمی بنائی. اور اس کو اب ہو گئے ہیں 4 ایئر سے زیادہ ہو گئے ہیں. اور اس اکیڈمی نے الحمدللہ ابھی 15 سے 16 بچے ریجنل لیول پہ پروموٹ کر چکی ہے، اور 3 بچے اس وقت کرنٹلی آزاد کشمیر کی ٹیم میں بھی کھیل رہے ہیں ریجنل لیول پہ. تو یہ چونکہ اکیڈمی تھی، وہاں پہ اسکلڈ کوچز ہیں. ہمارے جو رمیز راجہ صاحب ہیں جو آج کل ہیڈ کوچ ہیں، وہ آئی سی سی سے انہوں نے کورس کیا ہوا ہے، اور وہ یو اے ای سے آئے ہیں، ویسے وہ پشاور سے ہیں. تو آپ کی اکیڈمی میں کس طرح کی سہولیات مل رہی ہیں کھلاڑیوں کو، اور کس طرح کی ٹریننگ دی جاتی ہے، اور اوقات کار بھی کیا ہے؟ جی، گڈ کویسچن. ہم نے دیکھیں کرکٹ سے ریلیٹڈ بیٹنگ بالنگ کے لیے ہمارے پاس کرکٹنگ کوچ ہے. اس کے بعد ہم نے اب کرکٹ ہو گئی بہت فاسٹ اور بہت جدید ہو گئی ہے، کیونکہ اب آپ کو فزیکلی بھی اپنے آپ کو مینٹین کرنے کے لیے یو نیڈ فزیکل ٹرینر فار دیٹ. اور ہم آزاد کشمیر میں انفارچونیٹلی اتنے فزیکل ٹرینرز ہیں نہیں، تو جو بہت کم ہیں. یہ پریزیڈینشیل ایوارڈ ہے اس کو ملا ہوا ہے. ہمارے جو ٹرینر ہیں توقیر صاحب فزیکل ٹرینر بھی ہیں، اور ہیڈ کوچ بھی ہے، ساتھ اسسٹنٹ کوچ بھی ہیں. ایک ہم نے اس میں جو بچوں کو سہولت دے رہے ہیں، فلڈ لائٹ اس سے پہلے کہیں نہیں تھا، تو ہمارا ڈے اینڈ نائٹ دونوں سے سیشن ہے. فلڈ لائٹ بھی ہے، فزیکل پہ بھی کام کرتے ہیں، بچوں کی سکلز پہ بھی، بیٹنگ بالنگ پہ. ایک کمپلیٹ پیکیج، ایک پروفیشنل اکیڈمی ہے، اور ایک بہت اچھے ماحول میں گیٹڈ ہے. آپ اگر اس کو آپ کے وزٹ کریں گے تو یو ول ڈیفینیٹلی لائک اٹ. اچھا، اب تو ہمیں یہ بتائیے کہ آزاد کشمیر کی جو کرکٹ کی صورتحال ہے وہ کیا ہے؟ ٹیلنٹ کس طرح کا ہے؟ ان کو سہولیات کس طرح
کی ہیں اور ان کو کہیں سے کچھ سپورٹ ہے یا نہیں ہے، تو اس کے بارے میں بتائیے. جی ٹیلنٹ تو دیر از نو ڈاؤٹ کہ ٹیلنٹ کی کمی تو کوئی نہیں ہے. دیکھیں زمان خان پاکستان کھیلا، آپ کو پتہ ہے، وہ میرپور سے. حسن رضا آج کل فرسٹ کلاس کھیل رہا ہے اور ود ان آپ دیکھیں گے نیکسٹ سیزن یا اس سے اگلے سیزن پاکستان کھیل جائے گا. سلمان ارشاد یہاں سے کھیل کے ہمارے ساتھ کھیلتا تھا اور وہ PSL کھیل گیا، پاکستان بھی جو ہے اس کے لیے بھی وہ نمبر پہ ہے. اور ایسے بہت سے پلیئر ہیں، لیکن انفارچونیٹلی فیسلٹیز نہیں ہیں. سب سے بڑا مسئلہ یہ گراؤنڈ نہیں ہے. اب بچہ کھیلے گا کہاں؟ اور یہ گراؤنڈ ایک گراؤنڈ ہے مظفر آباد میں جہاں پر کرکٹ پچھلے 6 مہینوں سے تو ہوئی نہیں ہے، اور 3 سال میں 2 سے 3 میچز ایک نارمل کلب کھیل رہا ہے. تو پھر یہ بچے کہاں جائیں گے؟ سب سے بڑا پرابلم یہ گراؤنڈز کا. فیسلٹیز تو اس کے بعد آئیں گی نا، آپ کے پاس گراؤنڈ ہی نہیں ہے، تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. گراؤنڈ کے علاوہ کون سی ایسی سہولیات ہیں جن کا فقدان ہے اس خطے میں؟ گراؤنڈ کے علاوہ ہمارے پاس اکیڈمیز کا بہت زیادہ ایشو ہے. جتنی اکیڈمیز ہوں گی اتنے بچے وہاں ٹریننگ کریں گے، اپنی سکلز کو امپروو کریں گے اور آگے نکلیں گے. اور وہ نہیں، اور پھر بہت سے بچوں کے پاس فائنینشیل ایشوز ہیں. جو کرکٹنگ گیئر، اب آپ کو پتہ ہے کہ ایک کرکٹنگ گیئر جو ہے وہ بھی کافی ایکسپینسو ہے. پروفیشنل کرکٹر کا 4-5 لاکھ کا وہ گیئر ہے، وہ کہاں سے؟ یہاں ٹرینرز وغیرہ ہیں؟ یس وی ہیو نہیں، میں وہ آپ کی اکیڈمی میں تو ہیں، لیکن اس سے ہٹ کے میں بات کر رہا ہوں. کم ہے نہیں. تو یہاں ریگولرلی کوئی میچز وغیرہ ہوتے ہیں کرکٹ کے؟ مطلب یہ جو ڈسٹرکٹ لیول پہ یا آزاد کشمیر لیول پہ فریکوینٹلی ہوتے رہتے ہیں یا اس میں گیپ آتا ہے زیادہ؟ نہیں، یہ فریکوینٹلی ہوتے ہیں. سال میں 2 ایونٹ ہوتے ہیں. ایک ڈسٹرکٹ لیول پہ ایک ڈسٹرکٹ ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے فضل محمود کے نام سے، یہ PCB کرواتی ہے. اور اس سے ہٹ کے آپ کلب کرکٹ کے ویسے بھی ایونٹ یہ ایسوسیشنز کا کام ہے جو کراتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی ان 3 سال میں جو ابھی ہمارے بھائی اس میں موجود ہیں عہدیداران، انہوں نے کچھ اس طرح نہیں کروایا جیسے انہیں کروانا چاہیے تھا. اچھا، کرکٹ تو جیسے ظاہر ہے آپ نے خود بھی یہ کہا کہ ایک مہنگا کھیل ہے، تو اس میں جو کھلاڑی ہیں ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ ان کو ایک تو یہ جو کرکٹنگ گیئر ہے اس کا بہت ایشو ہے، ٹریننگ کا بہت ایشو ہے. ان کے پاس اکیڈمیز نہیں ہے. اب مظفر آباد میں جو وہ تو ایک اکیڈمی اس میں آ سکتا ہے، لیفٹ رائٹ کوئی گڑی دوپٹہ ہے، کوئی ہٹیاں بالا ہے، کوئی نیلم میں. اب ادھر وہاں پہ ایسی کوئی سہولت نہیں ہے، اور وہ خالی پیور ٹیلنٹ ہے. پیور ٹیلنٹ جو ہے کبھی بھی ایسے آگے نہیں جا سکتا جب اس کے ساتھ آپ ٹریننگ کا ایک پراپر اس کا ایک ڈائٹ ہوتی ہے، جم ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں جب تک اس کا کامبو نہیں ہوگا تو پلیئر کو نا اس لیول پہ ان پلیئرز کو انٹرنیشنلی کمپیٹ کرنا مشکل ہوگا. تو یہ سہولتیں ہیں جس کی طرف نہ گورنمنٹ نے بھی کچھ اس طرح نہیں دیکھا، نہ ہی کبھی یہ جو ہماری ایسوسیشنز ہیں انہوں نے دیکھا. تو گورنمنٹ کوئی سپورٹ کرتی ہے کرکٹ کے فروغ کے لیے؟ جس طرح کرنا چاہیے اس طرح نہیں کرتی. لیکن جب جیسے میں نے آپ کو اس اکیڈمی کا بتایا، اب بیرسٹر افتخار صاحب نے یہ اس میں ہمیں رول پلے کیا. انہوں نے ہمیں یہ اکیڈمی کے لیے جگہ وگہ ڈپارٹمنٹ کو انوالو کیا. ہاں، اور اگر میں احمد صغیر صاحب کا نام نہ لوں تو زیادتی ہوگی. انہوں نے ابھی میں ان کو ملا ریسنٹلی، وہ خود بھی ینگ آدمی ہیں اور انہوں نے مجھے بڑا اپریشیٹ کیا. اور انہوں نے مجھے کہا آپ کو اکیڈمی میں ہم یہ اس میں پچز تھیں، نیٹس تھے، اس طرح کی چیزیں انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے. آئی ہوپ کہ وہ کریں. لیکن اس سے پہلے کچھ اس طرح نہیں، نہ پرائیویٹ سیکٹر میں نہ ہی گورنمنٹ سیکٹر میں. تو پاکستان کرکٹ بورڈ کی کیا کردار ہے ادھر خطے میں؟ پاکستان کرکٹ بورڈ کا بیسیکلی ان کا کام ہے وہ آپ کی آگے جو ایسوسیشنز بنتی ہیں، جو الیکشن ہوتے ہیں، جو باڈیز بنتی ہیں، تو وہ یہ جو ایونٹ ڈسٹرکٹ والا بھی اور یہ جو PCB کا فضل محمود ہے، یہ بیسیکلی اس کا سارا کچھ وہ کرتے ہیں. اس کی جو فائنینشیلز ہیں وہ اس میں وہ ہیلپ کرتے ہیں. لیکن ان کی جو ذمہ داری ہے وہ بھی اس طرح نہیں نبھا رہے جیسے ان کو نبھانی چاہیے. لیکن یہ کہ PCB کے آئندہ جو الیکشنز ہیں اس میں اب محسن نقوی صاحب چونکہ ایک بڑے ویژنری آدمی ہیں، تو ابھی الیکشنز آگے ہوں گے، اس میں دیکھیں انشاءاللہ امید ہے کہ بہت سی چیزیں بہتر ہوں گی. یہ الیکشن ڈسٹرکٹ ایسوسیشنز کی جو ہیں بات کریں تو آپ بھی اس میں کوئی امیدوار ہیں؟ جی انشاءاللہ میں اس دفعہ یہ جو آنے والا الیکشن ہے اس میں ایز اے پریزیڈنٹ مظفر آباد سے کوشش کروں گا، کیونکہ اٹس بین 14-15 ایئرز میں دیکھ رہا ہوں ایک آ رہا ہے دوسرا جا رہا ہے. کرکٹ کے لیے کچھ بھی ایسا
بہتر نہیں ہوا. تو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اگر صدر بن جاتے ہیں؟ کیا کریں گے؟ میں اگر انشاءاللہ بن جاتا ہوں تو سب سے پہلے تو یہ کلب کرکٹ کو کروائیں گے زیادہ سے زیادہ گراؤنڈ میں، اور کم از کم ایک گراؤنڈ اور مظفر آباد میں ہونا چاہیے، اور 1 سے 2 اکیڈمیز اور ہونی چاہیے تاکہ یہ بچے آگے نکل پائیں. اس صورتحال میں تو جس بچے کے پاس ٹیلنٹ بھی ہے وہ بعد میں وہ ٹیلنٹ ضائع ہو جاتا ہے، جو 5-6 سال وہ کچھ بھی اس کو سہولت نہیں ملے گی. ایک ٹائم کرکٹ کی بھی ایک ایج ہے، اس کے بعد آپ آگے نہیں جا سکتے. تو میری کوشش ہے کہ چھوٹے بچے جو ہوتے 12-13 سال سے لے کے 18-19 اس ایج کے جو بچے، ان کو جتنا آپ ٹرین کر سکیں اور پاکستان کو اس خطے سے آپ نیا ٹیلنٹ جو ہے دیں. اور دیر از نو ڈاؤٹ کہ ہمارے پاس ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، لیکن وسائل، ٹریننگ، دیگر چیزیں جو ہیں یہ نہیں ہیں، اور ان پہ کوشش ہوگی میری کہ نیکسٹ اگر میں بن جاتا ہوں تو ان کو امپروو کروں. سید ادریس گیلانی صاحب، تھینک یو ویری مچ. یو ویلکم. ناظرین، آپ نے سید ادریس گیلانی صاحب کی گفتگو سنی اور اس سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ آزاد کشمیر میں کرکٹ کی صورتحال کیا ہے. اس خطے میں جو ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے لیکن سہولیات کی کمی ہے، تو حکومت اور پاکستان کرکٹ بورڈ ان دونوں کو یہاں پہ سہولیات فراہم کرنی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ نوجوان جو ہے اس کھیل کی طرف راغب ہوں اور وہ نیشنل اور انٹرنیشنل سطح پر کھیلنے میں کامیاب ہوں. اسی کے ساتھ ذوالفقار علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.